مجلس ازا کی قبولیت کے لیے بآواز بلندتر صلوات صلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد صلی اللہ محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات. محمد. عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، ایک سال بعد تقریباً آپ سے مخاطب ہونے کا ایک مرتبہ پھر موقع ملا. مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے 20ویں کی مجلس، یعنی امام کی شہادت کو 10 محرم کے حساب سے 20 دن گزر گئے. یعنی یہ 20 دن ایسے نہیں کہ صرف 20 دن گزرے ہیں، یعنی 14 صدیوں کے 20 دن. لیکن واقعاً یہ خاص کمال ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات، اور یہ کمال آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. اور اس کمال کی وجہ حدیث رسول ہے کہ آپ نے فرمایا بعد از قتل حسین مومنوں کے دلوں میں جو آگ لگی ہے وہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو. آپ دیکھ لیں کسی کا غم کتنا بڑا غم ہو، آپ کسی جگہ سے گزریں جہاں آپ کے سامنے، توجہ کیجیے گا، سخت ترین حادثہ ہوا ہو، آپ ایک دن گزریں گے آپ کو رونا آئے گا، 2 دن گزریں گے، 10 سال بعد جب آپ اس جگہ پہ جائیں گے تو آپ کے دل میں صرف خیال آئے گا کہ یہ حادثہ ہوا تھا. 20 سال بعد شاید وہ خیال بھی نہ آئے. لیکن یہ غم حسین کی تازگی ہے کہ آج ہم 20ویں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شہادت حسین 20 دن پہلے ہوئی. ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی پرانا واقعہ ہے اسے بھلا دینا چاہیے، نہیں، بلکہ آپ جو بھی غم کر لیں اس بات پہ کبھی میری بات کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کی کوئی غم کی کیفیت طاری ہو. جب آپ اس کیفیت سے نکلتے ہیں، انسان ہے ایک ہی کیفیت میں زندگی بھر نہیں رہ سکتے. انسان ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غم بھی کرتا ہے. لیکن جب اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے شاید غم زیادہ کر لیا. لیکن یہ غم حسین ہے. جب آنسو خشک ہوتے ہیں، جب سینے سے ماتم کو روکتے ہیں ہاتھ کو، تو احساس ہوتا ہے جتنا کیا ہے اتنا کم کیا. جن انسان اعتراف کرتا ہے کہ جو امام حسین کے غم کا حق ہونا چاہیے وہ میں نے ادا نہیں کیا. آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں مولا کے 20ویں کی مجلس ہے. جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اسے دوبارہ پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ کے لیے موضوع واضح ہو جائے گا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. 20ویں کی مجلس ہے. 20 دن بعد ایک عظیم دن ہے جس دن پر سارے مومنین ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس جگہ سب پہنچ جائیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً.
جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، 40 لیلہ، 40 راتوں کا وعدہ لیا. شیعہ سنی سب متفق، بلکہ متفق ہونے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن کی نص سے غور کیجیے گا کہ موسیٰ کو کوہ طور پر 40 دن کے لیے نہیں بلایا تھا، 30 دن کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر ان کے 10 دن بڑھا دیے اور اس کو 40 دن کر دیا، اس لیے وہ کہلائے 40. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، محمد، کہ خدا نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، اور موسیٰ کی زندگی میں 30 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی. مختلف واقعات 30 دن کے ہوئے تھے، جنگ 30 دن کی ہوئی تھی، من و سلوہ 30 دن آیا تھا، فرعون کے پاس مناظرہ 30 دن چلا تھا، خوف کی کیفیت 30 دن رہی تھی. جب بندے کو قتل کر دیا تھا تب تک اس جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کیا، وہ سفر 30 دن کا تھا. جناب شعیب کی طرف سے امتحان 30 دن کا تھا، لیکن خدا نے اس 10 دن کو بڑھا کر بتا دیا، موسیٰ 30 دن تمہارے ساتھ ہوئے. غور کیجئے گا، یہ 30 دن تمہارے ساتھ ہوئے، لیکن مجھے ایک عدد پسند ہے جو اس 30 دن سے زیادہ ہے، وہ ہے 40. 40. آج کی تقریر کا موضوع 40 ہے. سب سے پہلے اس 40 کے معنی کو سمجھیں. 40 کسے کہتے ہیں؟ بزرگ جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ظاہراً ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، بعد میں بھی سنی جا سکتی ہے. 40 کا معنی 40 ہے. کسی بھی اور کی جگہ اس بات اسلامی شخصیت کی 40 نہیں منایا جاتا. آپ منا لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن منانے کے لیے نص نہیں ہے، منانے کے لیے تاکید نہیں ہے، منانے مومن کی نشانی نہیں ہے. جیسے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد، جسے ہم ولادت اور شہادت کے لیے، ولادت کے لیے میلاد اور شہادت کے لیے مجلس کے لیے دلیل سمجھتے ہیں، وہ حدیث یہ کہ خدا نے ہمارے شیعوں کو ہمارا بنایا، وہ اس لیے ہماری خوشی میں خوش ہوتے اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. اس سے آپ دلیل بناتے ہیں ولادت اور شہادت کی، لیکن کسی کے لیے 40 نہیں ہے. آپ منا لیں، 40 کی مجلس کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نص امام کی طرف سے تاکید نہیں ہے. حضرت آدم کا 40 نہیں ہوتا، حضرت نوح کا 40 نہیں ہوتا، حضرت موسیٰ کا 40 نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ کا 40 نہیں ہوتا، حبیب کا 40 نہیں ہوتا. لیکن اگر 40 ہوتا ہے، اور فقط ہوتا نہیں، 40 کو مومن کی نشانی کہا گیا، تو وہ حسین ابن علی کا ہے. اور ایک اہم ترین بات، لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ زیارت مستحب ہے، فلاں چیز واجب ہے. اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں کسی بھی نیک کام کرنے سے روک نہیں رہا، جتنا ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ابھی جیسے سیلاب آیا ہے، بارشیں، ہم بھی کئی خدمت میں تھے، جو ہماری توفیق تھی کسی مومن کے ذریعے سے کچھ چیزوں میں کر کے یہاں حاضر ہوئے. آپ کو بھی چاہیے کرے، لیکن اب سب چیزیں ویسی کی ویسی رہیں. امام حسین کی زیارت کو چھوڑ کے ادھر جائیں نہیں، عزیزان محترم. وہ امام خمینی کا جملہ یاد رکھیں، جب ایک شخص نے امام خمینی سے کہا تھا کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ فتویٰ دے دیں کہ اس سال عزاداری کو کم کریں اور وہ پیسہ ادھر لگا دیں. امام خمینی نے کہا کل فتویٰ دوں گا. غور کیجیے گا، میں کل فتویٰ دوں گا. کہا کیا؟ جب آئے کل فتویٰ کی باری آئی، امام خمینی نے کہا میں حکم دیتا ہوں، جس کے پاس 2 گھر ہیں وہ ایک گھر بیچ دے، جس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں وہ ایک گاڑی بیچ دے، جس کے پاس جتنا بھی بینک بیلنس ہے اپنی ضرورت کے مطابق رکھے، زیادہ کو ان مستحق لوگوں تک پہنچائے. لیکن عزاداری حسین جیسے ہوتی تھی ویسے ہونی چاہیے. کیوں کہ عزاداری ہماری وجہ سے باقی نہیں، بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے باقی.
بالکل بالکل آپ کو چاہیے سیلاب بارش متاثرین کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں. ہاں جہاں پر عزاداری میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مثلا اگر آپ کھانے کی 20 دیگیں کرتے تھے، اب 10 دیگیں 20 کی 20 دیگیں نیاز کریں، 10 دیگیں ان کو کھلا دیں، 10 دن ان کو کھلا دیں. صلوات پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر صلی. جہاں پر چیزیں ممکن ہیں اس کو کیا جا سکتا ہے. بہرحال 40 امام حسین کے ایک خاص چیز 40 پر خوف، جان کا خوف، صرف جان کے خوف کی بات کر رہا ہوں، کسی اور خوف کی بات نہیں کر رہا. جان سے مراد زندگی کا خوف، یعنی یہاں پر آپ کو خوف ہے کہ میں مارا جاؤں گا. کہ یہ خوف آ جائے یا پہلے بھی ہوا تھا؟ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، عباسی حکمران اس سے زیادہ سختیاں کرتے تھے، لیکن ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مومنوں کو کہا کہ تم رک جاؤ، یا یہ کہا کہ جا کے حسین کی زیارت کرو؟ اور تمام چیزوں کے لیے کہا رک جاؤ. جیسے امام کے بعد ایک شخص آتا تھا، کہتا مولا میں وضو ایسے کروں. امام نے کہا تمہاری جان پہ خوف ہے؟ کہا کہ جی خوف ہے. کہا کہ وضو ایسے نہیں کرو، جیسے وہ کر دیں تم ویسے کرو تاکہ تم بچ جاؤ. لیکن جہاں پر 40 امام حسین کی باری آئی، ائمہ نے کہا خدا رحم کرے ان شخصوں پر جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے لیکن حسین کی قبر کو نہیں چھوڑا. اتنی عظمت 40 کی، اتنی عظمت زیارت کی. 7 امام کی وہ حدیث جس کے لیے مولا نے فرمایا مومن کی علامت میں سے ایک علامت زیارت 40 پڑھنا ہے. اور یہ چیز اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ اگر 40 پر آپ کا بلاوا آتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں جا پاتے تو ایسا نہیں کہ آپ مومن ہونے سے خارج ہو گئے، نہیں. اب میں جو میں روایت پڑھوں گا مجھے نہیں معلوم، اس روایت کو ہر شخص اپنے ذہن کے حساب سے سوچے گا. اب جہاں پر بھی ہو وہاں پہ آپ زیارت امام حسین پڑھ سکتے ہیں. 40 علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے، غور کیجیے گا، بہت اہم روایت ہے 40 کے حوالے سے، اور خصوصاً ان افراد کے لیے جو کہتے ہیں نہیں مجھے تو جانا ہے ورنہ میری فیملی کا فلاں شخص ہے اس کے نمبر مجھ سے زیادہ ہو جائیں گے، میری بہو کے نمبر مجھ سے زیادہ ہو جائیں گے، میرے سسر کے نمبر مجھ سے زیادہ ہو جائیں گے. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ روز قیامت 40 منادی ندا دے گا این الزوار الحسین، کہاں ہیں حسین کے زوار؟ ان کے لیے دروازے جنت کو کھولا جائے گا. غور کیجیے گا. اور حسین کا زائر عام مومنوں سے کئی 100 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا. جب دروازہ کھولا جائے گا 2 قسم کے لوگوں پر لوگ حیرت کریں گے. کہ کون؟ کہ پہلے وہ لوگ جو قدموں کو بڑھائیں گے اور بھاگیں گے، کہیں گے نحن زوار الحسین، ہم حسین کے زوار ہیں. ان میں سے کچھ کا فرشتے ہاتھ تھامیں گے، کہتے ہیں نہیں لا واللہ ہے، نہیں یہ دروازہ تمہارے لیے نہیں ہے. وہ کہیں گے ہم حسین کے زوار ہیں. وہ کہیں گے تم گئے تو تھے لیکن تم حسین کے لیے نہیں گئے تھے، تم شہرت کے لیے گئے تھے، تم جاہو حشم کی طلب کے لیے گئے تھے، تم لوگوں پر برتری کے لیے گئے تھے. جاؤ ان سے اجر مانگو. اور کچھ لوگ ہوں گے جو زمین پر بیٹھ کر رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے فیا لیت کنا من زوار الحسین، کاش کہ ہم بھی حسین کے زوار ہوتے. کا فرشتے آئیں گے، ان کا ہاتھ تھامیں گے، کہیں گے حسین منتظرکم، جلدی آؤ، حسین ابن علی تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وہ کہیں گے لا واللہ نحن لسنا من زوار الحسین، ہم حسین کے زوار نہیں ہیں. وہ کہیں گے تم نے اپنے گھر سے حسین کی زیارت پڑھی تھی؟ کہیں گے ہاں وہ تو کئی مرتبہ پڑھی تھی. کہیں گے تم نے گھر سے پڑھی تھی، حسین نے کربلا میں قبول کر لی تھی. تو عزیزان محترم، سرکار سید الشہداء کی زیارت
یقیناً کئی فائدے رکھتی ہے. امام خمینی نے فرمایا 60 فائدے اسے ہیں زیارت کے، 60 جسے آئمہ نے اپنی زبانی فرمایا ہے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ زائر امام حسین جب گھر سے نکلتا ہے فرشتے ندا دیتے ہیں، کیا آ جاؤ خدا نے تم پر احسان کر دیا. جب زائر شہر حسین میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں رسول خدا نے سلام کہا. جب زائر حسین کی قبر کو دیکھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو تمہارے گناہ معاف ہو گئے. جب زائر حسین کی زیارت کر کے واپس پلٹتا ہے زائر کہتے ہیں اب تم نہیں جا رہے بلکہ مکمل خیر روزہ حسین سے تمہارے ساتھ جا رہا. لیکن شرط کیا ہے عزیزان محترم؟ یہ زیارت قبول ہونی چاہیے، اس زیارت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں اس وقت زیارت پہ سختیاں ہیں، یقیناً سختیاں ہیں. میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ یہ سختیاں آسانی میں تبدیل ہو جائیں. لیکن یاد رکھیں اس جملے کو نہ بھولیں. امام نے فرمایا جب کسی نے بار بار سوال کیا کہ آپ بار بار کہتے ہیں ہمارا آخری غیبت کبریٰ میں جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب نعمت آسان ہو لوگ قدر نہیں کرتے تو خدا اس نعمت کو مشکل بنا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو قدر ہو کہ یہ نعمت کتنی عظیم تھی. ذرا پوچھیں اپنے آپ سے، کسی اور پہ تنقید نہ کریں کہ کہیں جب زیارت حسین آسان تھی کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ہم نے قدر نہیں کی. درود پڑھے محمد آل محمد کی ذات پر صلی محمد. توجہ کیجیے گا، 40 ہماری تقریر مکمل اسی جگہ پہ رہے گی. 40 امام حسین، اور اس 40 کے بارے میں متعدد واقعات، ہاتھ کاٹے گئے، گردنیں کاٹی گئیں، لیکن حسین نے کبھی بھی زائرین کو تنہا نہ چھوڑا. زائر کی خدمت کرنا کا کیا ثواب ہے؟ 40 پر آپ جاتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ شاید خدمت کے لیے بھی جائیں. اور ایک جملہ آپ سے آج معترضہ جملہ، یہ میری تقریر کا حصہ نہیں ہے لیکن معترضہ جملہ ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں اسے کہنا. ضروری ہے کہ آپ خدمت کے لیے جائیں تو خدمت کریں. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جائیں زیارت کے لیے لیکن خادم بن کے جائیں؟ کیا ضروری ہے کہ کسی موقف کے ساتھ جائیں تو خدمت کریں؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی جو خدمت کا موقع ہے اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. ممکن ہے آپ کی صرف اتنی سی خدمت ہو جائے کہ کہیں پر کچرا رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کچرے کو ہٹا دیا کہ کسی زائر کو زحمت نہ ہو، کسی زائر کو تکلیف نہ ہو. یہ امام حسین کے زائر کی خدمت کا ثواب. کتنا بڑا ثواب ہے. ایک لفظ ہے جسے آپ بار بار سنتے ہیں، اسے موقف کہا جاتا ہے. اس موقف کی کیا تاریخ ہے؟ لوگ کہتے ہیں موقف امام بارگاہ کو کہتے نہیں، عزیزان محترم نہیں، موقف امام بارگاہ کو نہیں کہتے. امام بارگاہ کو عربی میں حسینیہ کہتے ہیں. اس لیے آپ نے کئی موقف پہ لکھا دیکھا ہوگا حسینیہ امام بارگاہ. کیا موقف مسجد کو کہتے ہیں؟ نہیں، مسجد کو مسجد کہتے ہیں. یہ لفظ موقف کہاں سے آیا؟ اس کی وجہ کہاں ہے؟ یہ کہاں سے آیا موقف؟ یہ سب سے پہلا موقف کس نے لگایا؟ امام نے سب سے پہلی خدمت کا انتظام سید الشہداء نے خود کیا. جب خریدی ہوئی زمین بنو اسد کو دی، بنو اسد نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اس میں سے 3 کام کرنے. ان سے پہلا کام یہ میرے زائر کو میری قبر کا نشان بتانا. دوسرا کام یہ کرنا ہے میرے زائر کو 3 دن تک مہمان رکھنا. یعنی خدمت زوار کا پہلا انتظام سید الشہداء نے خود کیا. دوسرے مجاور جناب جابر، تیسرے مجاور امام سجاد خود، چوتھے مجاور جناب جابر کے بیٹے. سلسلہ چلتا رہا، کوئی شک نہیں. لیکن لفظ موقف ہمیں نہیں ملتا کہیں بھی کہ کسی نے موقف لگایا ہو، حسینیہ بنایا، مسجد بنائی. لفظ موقف نہیں ملا. لفظ موقف کی تاریخ پہ جب غور کیا تو یہاں پہ ملا، غور کیجئے گا. مسیب کے اندر ایک کسان تھا، وہ امام حسین کے زائرین کو تنگ کرتا تھا.
اس کا کام ہی یہی تھا. کسی کا سامان چوری کر دیا, کسی کو اذیت دے دی, کسی کو تکلیف پہنچا دی, نہیں معلوم اس نے ایک زائر کے ساتھ کیا کیا کہ زائر رویا, اور زائر نے سینہ تان کے اس کو دھمکی تھی کہ میں امام حسین کے پاس جا رہا ہوں اور تمہیں امام حسین کے زائر کا مقام معلوم نہیں, میں جا کر مولا کو تمہاری شکایت کروں گا, اور جب میں پلٹ آؤں گا تو تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہوں گے, تم شل ہو جاؤ گے, تم بدترین عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ زائر دھمکی دے کر آیا یقین کے ساتھ. زائر مولا کے پاس آیا, اور اپنے گریے پہ ضبط رکھیے گا, زائر کے لفظ سنیے گا. کبھی کبھی یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, اس لیے میں آپ کو یہ 40 کے بعد میں عرض کر رہا ہوں. زائر آیا, مولا کی زری کو تھام کے کہتا ہے, حسین ابن علی, میں آپ کا زائر ہوں, آپ کو علی اکبر کی قسم ہے, اس شخص کے شل کر دیں, اس شخص کو سزا دے دیں. یہ دعا بد دعا کر کے واپس آیا, اسے مولا کی زیارت نصیب ہوئی. امام خواب میں تشریف لائے, مولا نے کہا زائر تو نے بلایا, میں آ گیا ہوں, لیکن زائر جس شخص کے لیے تو نے بد دعا کی ہے نا, اس کا میری گردن پر ایک احسان ہے, تمہیں جو مانگنا ہے اس کے بدلے میں مانگ لو, لیکن یہ نہ مانگو. کہا کہ مولا اس کا کیا احسان ہے؟ میں مولا کئی برسوں, توجہ کیجئے گا, میں کئی برسوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کے زائروں کو تنگ کرتا ہے. مولا نے کہا وہ تو تم نے دیکھا ہے نا, جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا ہے مولا آپ نے؟ کہا کہ مولا کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ کسان ہے, یہ فرات پہ پانی کو اپنے کھیتوں میں ڈال رہا تھا, اس نے پانی کی طغیانی کو دیکھا, بے ساختہ اس کی زبان پر ایک جملہ آیا, پانی تو بہت ہے, حسین نے اصغر کے لیے قطرہ تو مانگا تھا. یہ کہنا تھا اس کی آنکھوں سے ایک اشک گرا ہے, وہ اشک میری گردن پر قرض ہے, اس لیے میں اس کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کرنا چاہتا. تمہیں اس کے بدلے میں کچھ مانگنا ہے مانگ لو. عزادارو, زائرو, محبو, یہ زائر پلٹ کے واپس آیا, اسی جگہ پہ پہنچا. مسیب میں یہاں یہ شخص موجود تھا, اس نے پتھر اٹھایا اور زائر کو مارا, اور کہکا مار کے ہنسنے لگا. کہتا ہے تو نے تو کہا تھا تو زائر ہے, تو حسین کاروائی کرنے جا رہا ہے, اور تو یہ دعا حسین قبول کرے گا, دیکھ میری تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی, میرے ہاتھ پیر نہیں ٹوٹے. یہ شخص رونے لگا. جب یہ رویا یہ شخص پھر ہنسا. کہتا ہے تمہیں حسین نے نہیں سنی نا تمہاری دعا؟ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں بولو, میرے مولا نے میری دعا سنی ہے. وہ شخص کہتا ہے اگر تمہارے مولا نے تمہاری دعا سنی ہوتی تو میرے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. زائر نے جملہ کہا, کہتا ہے تمہیں کیا پتا کہ میرا مولا کتنا کریم ہے؟ وہ کہتا ہے بتاؤ اپنے مولا کی کریمی بتاؤ, میں بھی سنوں. تمہارے مولا نے جب تمہاری دعا قبول نہیں کی تو میرے لیے کیا کریم ہوگا؟ اس نے پھر ایک دفعہ کہا. یہ کہتا ہے تمہیں معلوم ہے تم ایک دفعہ کھیتوں میں پانی ڈالنے گئے تھے اور تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا, تمہارا ایک آنسو گرا تھا, اس آنسو کی وجہ سے تم بچ گئے. یہ شخص زمین پر بیٹھا اور رونے لگا. کہتا ہے تمہارا مولا واقعاً کریم ہے, مجھے اپنے مولا کے پاس لے چل. وہ گناہ, توجہ کیجئے گا, وہ گناہ جس کے گواہ سب تھے, حسین نے اس گواہ گناہوں سے صرف نظر کر کے اس نیکی کو دیکھا جس کا گواہ یا خدا تھا یا حسین تھا. اللہ صلی محمد. یہ شخص کہتا ہے مجھے لے چل حسین کے پاس, واقعاً تیرا مولا کریم ہے. اس شخص نے مولا کی زیارت کی, پلٹ آیا اسی جگہ پر جہاں پر زائرین کو ستاتا تھا, ایک خیمہ لگایا, اس خیمے پہ لکھا ہاذا موکب الحسین, یہ حسین کا موقف ہے. اب یہاں پر زائروں کو ستایا نہیں جائے گا, زائروں کے پیر دھلائے جائیں گے, زائروں کو کھانا کھلایا جائے گا, زائروں کے جسم کو خیال کیا جائے گا. یہ موقف کی تاریخ ہے. یعنی اس کا مطلب جب تم چل رہے ہو تو اپنی نظر سے لوگوں پہ حکم نہ لگاؤ,
ہو سکتا ہے جسے تم کمتر سمجھ رہے ہو وہ حسین کی نظر میں بالاتر ہو. درود پڑھے محمد آل محمد کی ذات پر. اربعین کے حوالے سے ایک اور چیز، میں کسی بھی مومن پر، کسی بھی شخصیت پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے درس کے لیے، آپ کو نصیحت کے لیے اس بات کو گزارش کر رہا ہوں. اربعین پر آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کون سے اسٹار کے گروپ میں آئے. اگر معلومات کے لیے پوچھتے ہیں کوئی حرج نہیں. اسپیکر بند ہو گیا شاید. اگر معلومات کے حد تک کسی سے پوچھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، توجہ کیجیے گا. لیکن اگر کسی شخص کی اہانت کے لیے پوچھتے ہیں، یاد رکھیں حسین کے پاس قبولیت کی دار و مدار وہ سٹار آپ کی نیت کا ہے. کبھی کہتے ہیں حسین کی زیارت کے لیے اٹھنے والا ایک قدم 1 حج کا ثواب، کبھی کہتے ہیں 10 حج کا ثواب. یہ فرق کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا یہ فرق انسان کی معرفت کا ہے. جتنی معرفت بلند ہوگی اتنا ثواب مل جائے گا. کہا کہ مولا کیسے سمجھائے؟ فرمایا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ جی پڑھتا ہوں. کہا روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ جی رکھتا ہوں. کہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اسے عبادت. کہا اسے عبادت کہتے ہیں. کہا اس عبادت کا کتنا ثواب؟ تمہاری عبادت کتنی؟ کا کم. کا تمہارے باپ کی عبادت کا اس سے ملائی جائے تھوڑی زیادہ. کا پورے خاندان کی ملائی جائے کا اور زیادہ. کا پوری نسلوں کی ملائی جائے کا اور زیادہ. فرمایا یہ تمام عبادتیں ایک طرف معرفت رکھ کر علی جیسا امام ایک ضربت لگا دے تو وہ ثقلین کی عبادت سے بھاری ہو جاتی. اللہ صلی محمد. حضرت محترم اربعین پر جب آپ جائیں یا ہم جائیں تو مخلوص اور ملحوظ ایک ہی چیز ہونی چاہیے. کیا؟ حسین ابن علی، اور کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے آپ کو جو آسانی لگے وہ کریں. اگر آپ کی یہ نظر ہے جملے، اگر آپ اس وجہ سے کسی اچھے احباب کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ راستے میں تھکن کم ہو، میں زیادہ سے زیادہ امام حسین کی زیارت پر وقت لگا لوں تو یہ بھی عبادت، تاکہ میرے پاس وقت ہوگا، تھکن نہیں ہوگی، میری صحت صحیح ہوگی تو میں زیادہ دعائیں پڑھ سکوں گا، زیادہ نمازیں پڑھ سکوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن زائر بن کر چلیں. اس زیارت کے زمرے سے جب آؤٹ جائیں گے تو معاملات خراب ہوں. اربعین پر بڑی بڑی سختیاں ہوئیں. جب آج جیسے آتے ہیں لوگ اعلان کرتے ہیں کہ یہ قیمت ہے، اس طریقے سے عباسیوں کے دور میں بھی اربعین کی قیمت لگائی جاتی تھی. لیکن ایک فرق ہے عزادارو، آج قیمت درہم و دینار میں لگائی جاتی ہے. تب قیمت یہ لگائی جاتی تھی کہ اس سال حسین کی زیارت کی قیمت یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. کبھی کہا جاتا تھا قیمت یہ ہے کہ پیر کاٹا جائے گا. کبھی کہا جاتا تھا کہ قیمت یہ ہے کہ آنکھ نکالی جائے گی. جلاد، ایک پوری کتاب لکھی گئی اس موضوع پر کہ وہ جلاد جنہوں نے حسین کے زائرین کی معرفت دیکھی اور وہ پلٹ کر حسینی ہو گئے. ایک جلاد کہتا ہے میں نے بڑے زائر دیکھے، بڑے معرفت والے لوگ دیکھے، لیکن ایک عورت ایسی دیکھی کہ جس کا جواب نہیں ہے. کہتا ہے میں کربلا کے حدود میں کھڑا تھا، ایک عورت آئی کہتی ہے کیا قیمت ہے اس سال حسین کی زیارت کی؟ تو کہا کہ میں نے کہا کہ ہاتھ کاٹیں گے. کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کہتی ہے کاٹو ہاتھ. میں نے کہا یہ نہیں، یہ والا کاٹیں گے. تو کہا اس نے برقعے سے اپنا کٹا ہوا ہاتھ، کہتی یہ تو پچھلے برس کٹوا کے گئی. تو کہا کہ میں نے کہا بی بی جب یہ ہاتھ کٹوا چکی، زیارت کر چکی، دوبارہ کیوں آئی ہو؟ وہ کہتی یہ تو ہاتھ ہے نا، میرے پیر کٹ جائیں، میری آنکھیں نکل جائیں، جب تک جان میں جان ہے میں حسین کو نہیں چھوڑ سکتی. صرف اتنا ہی نہیں،
जलाद कहता है एक दफ़ा एक अजीम वाक़या हुआ। का क्या? का कि हम ऐलान करके निकले बसरा के शहर से, हमने ऐलान किया, खातून किसी काम में मशगूल थी, मेरी तरफ देखिएगा, किसी काम में मशगूल थी, शायद वो ऐलान नहीं सुन पाई, वो ऐलान नहीं सुन पाई। उसका बच्चा दौड़ता हुआ गया, कहता है अम्मा सफ़र सामान बांधो, हुसैन की ज़ियारत बहुत सस्ती हो गई है। माँ ने कहा बेटा ये जलाद आए तो थे, मैंने आवाज़ सुनी नहीं, कभी हाथ काटते हैं, कभी पैर काटते हैं, कभी आँख निकालते, इस साल क्या करेंगे? कहा कि अम्मा जो कुछ करेंगे मेरे पास मौजूद है, आप चलें। माँ ने बड़ा इसरार किया, बच्चे ने नहीं बताया। आज़ादारो, माँ को लेके बच्चा आया, जल्लाद के पास पहुँचे, जल्लाद ने कहा तुम्हें कीमत मालूम है? माँ खामोश रही। बेटा कहते हैं हाँ मुझे मालूम है कि तुम लोगों ने कहा जितने अफराद आएंगी उनमें से आधे मारे जाएंगे, आधे ज़ियारत करेंगे। मैंने ज़ियारत की कीमत चुकानी है, मुझे कत्ल करो ताकि मेरी माँ ज़ियारत हुसैन करे। जलाद कहता है मैं तो जलाद था ना, मैंने बच्चे के जुल्फ़ों में हाथ डाला, रोते आइएगा, मैंने बच्चे की जुल्फ़ों में हाथ डाला, मैंने माँ के सामने बच्चे की गर्दन को काटा, बच्चा तड़प रहा था, माँ ने तड़पता हुआ बच्चा छोड़ा, नंगे पाँव दौड़ के कहती है हुसैन अकबर का पुरसा ले ले। कहता है मैंने खंजर को फेंका, आवाज़ों को आज़ाद कर दी। आज हुसैन के अरबईन का मसाहिब है, उसके बाद एक ऐसी शख्सियत का मसाहिब है जो अरबईन न कर सकी। सब चहलम करने आए थे, वो चहलम करने ना आ सकी। उस बीबी का मसाहिब पढ़ूंगा, पहले इस रिवायत को मुकम्मल सुने। कहता है जब न रोई मैंने खंजर फेंका, मैं इस औरत के पीछे दौड़ा, मैंने कहा बीबी ये तेरा अपना बच्चा था या बाजार से कोई गुलाम खरीद के लाई थी? का तड़प के कहती है मैं बेवा हूँ, ये मेरा अकलौता बेटा था। कहा कि मैंने कहा बीबी फिर इसमें रोगी नहीं? कहा कि नहीं नहीं इसमें नहीं रोगी, मुझे रोना उस पर है जिस पर बहन न रो सकी, मुझे रोना उस पर है जिस पे बेटी नहीं रो सकी, मुझे रोना उस पर है जिसे गुस्लो कफन न मिला। कहा कि मैंने खंजर फेंका, मैं इसके पीछे पीछे चला, मैंने समझा जाहिर है आएगी, मौला से कहेगी मौला मेरे बेटे को कबूल कर दे, मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर दे। कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। आई शब्बीर की कब्र पर अपने आप को गिराया, तड़प के कहती हुसैन उस माँ का पुरसा ले ले जो दरबार से खाली आई थी। और कहा फिर कहती है हुसैन उस बाबा का पुरसा ले ले जिसके सर अकदस पर तलवार लगाई गई थी, उस भाई का पुरसा ले ले जिसके जनाजे पर तीरों की बारिश हुई थी। अज़ादारों का पुरसा देते देते कहती है हुसैन उस बेटे का पुरसा ले ले जिसे रुखसत करते करते कभी जमीन पे गिरते थे, कभी जमीन से का हुसैन से कहती हुसैन उस भतीजे का पुरसा ले ले जिसके जनाजों के टुकड़ों को उठा उठा के कहता था हसन कासिम की कुर्बानी कबूल हो गई। का पुरसा देती रही, देते देते कहती हुसैन उस भाई का पुरसा ले ले जो जीन से जब जमीन पर आया था ना, कहता आया था आका गुलाम को माफ कर देना, और आपने कहा था अल्लाह इनकसर ज़हरी, उस भाई का पुरसा ले ले। अजीब जुमला औरत ने कहा। औरत कहती हुसैन उस बहन का पुरसा ले ले जो नाना के रोजे पे रात को जाती थी, लेकिन शराबी के दरबार में उस वक़्त गई थी जब 1400 कुर्सी नशीन कुर्सियों पे बैठे थे, ज़ैनब खड़ी थी, यजीद इशारा करके कहता था बता तेरा गाजी का एक एक पुरसा दिया, एक एक पुरसा दिया। उस बच्ची का पुरसा दिया जिसका पुरसा आज आपने देना है। कि मैंने समझा बेटे का जिक्र करेगी लेकिन नहीं किया, पलट गई। जब पलट गई सुबह को वापस आई, मैं रोता रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था हुसैन से क्या मांगूं, क्योंकि जब सुबह को पलटी मेरी जुर्रत बढ़ी, मैंने हुसैन से मांग लिया। क्या कैसे पलटी? कि जब पलटी उसकी गोद में वो बच्चा था जिसे मैंने ज़िबा किया था। कि मैंने पूछा बीबी ये जिंदा कैसे हो गया? तो उस बीबी ने तड़प के कहा मैं जब सोई मैंने ख्वाब में सैयदा को देखा। सैयदा ने हुसैन से कहा हुसैन अकबर का सदका इसे बेटा लौटा दो ना। आजादारो
یہ جلاد کہتا ہے میں نے بھی شبیر سے کہا شبیر بڑا گنہگار ہوں مجھ پہ راضی ہو جاؤ۔ عزادارو آج حسین کا 20واں ہے نا، آج اس غریب کا 20واں ہے جس کا 20واں ہو رہا تھا اور بیٹی دربار میں کھڑی تھی، بیٹی دربار میں موجود تھی۔ عزادارو آج میرا دل ہے مجھے حکم کیا گیا اس بچی کا ذکر کروں جسے حسین کہتے تھے سکینہ، میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے لیکن سکینہ اس لیے بولتا ہوں کہ نہ میں تیرے بغیر رہ سکتا ہوں نہ تو میرے بغیر رہ سکتی۔ 4 سالہ بچی، حسین کی نماز شب کا اثر۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے جملے سن پائیں گے، میں کتنے جملے پڑھوں گا۔ بڑی لاڈلی تھی حسین کی، چچا کی لاڈلی تھی، اکبر کی لاڈلی تھی۔ میں ایک جملہ کہوں، آج اگر سکینہ کے صدقے حسین سے کچھ مانگو گے تو خالی ہاتھ نہ جاؤ گے۔ اس بچی کا مصائب ہے، بڑے ناز اٹھاتی تھی، کبھی بھی کسی نے سکینہ سے اونچا نہ بولا تھا، ہر کوئی سکینہ سے احترام سے گفتگو کرتا تھا۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے، آج بھی ایک مقام ہے اسے کہا جاتا ہے دمعۃ الرقیہ، یہ وہ جگہ تھی جہاں سکینہ کو پہلا تماچا لگا تھا۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے، جب شمر شبیر کے سینے پہ سوار تھا، میں نے غریب کی شہادت نہیں پڑھنی، اور غریب کو 13 ضربوں سے قتل کر چکا۔ بہن تل زینبیہ پہ تھی، بیٹی دمعۃ الرقیہ پہ تھی۔ بیٹی تڑپ کے کہتی ہے تو نے قتل کر دیا، تجھے انعام ملے گا، لیکن میرے بابا کا سر ایسے نہ اٹھا، مجھے دے، میں تمہیں بتاؤں اسے کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بچی آ جا، میں تمہیں بابا کا سر دیتا ہوں۔ رونے والوں، جب بچی قریب گئی اس نے سر کو زلفوں سے تھاما، ہوا میں اچھالا، سر آگے گیا، بچی بابا 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 کہہ کر سر کی طرف دوڑی۔ بچی کا دوڑنا تھا، شمر کا ہاتھ بچی کی زلفوں میں آیا، بچی کے رخسار پہ تماچا مارا۔ عزادارو کتنی محبت تھی باب الحوائج چچا سے، بابا کے سر کو چھوڑا، چچا کی طرف رک کر کے کہا چچا دیکھو میں یتیم ہو گئی۔ پہلا تماچا۔ اس کے بعد بچی کی تقدیر بدل گئی۔ کیا ہوا؟ کبھی دامن میں آگ لگی۔ حمید کہتا ہے جب ایک میں نے دیکھا بچی تھی جس کے دامن میں آگ لگی تھی، وہ بابا بابا، یہ 40 کا جملہ ہے، 40 کے لیے جملہ تمہیں کہہ رہا ہوں، بابا بابا کہہ کر مقتل کی طرف دوڑی۔ میں نے کہا بچی کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میری آگ نہ بجھانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، اگر مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ تو میں نے کہا بچی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کیا کہ میرا دادا علی رہتا ہے، جا کے دادا سے شکایت کروں گی۔ عزادارو جب تم 40 کرنے جانا اور علی کی زری پہ پہنچنا، علی کی زری کو تھامنا اور طرف کے کہنا یا علی اس سکینہ کا پرسہ لے لے جو نجف آنا چاہتی تھی لیکن نجف نہ۔ عزادارو اس بچی کے مظالم کی انتہا ہوئی جب تمام لوگوں کو اونٹوں پہ سوار کرایا جا رہا تھا نا، بغیر پلان کے اونٹ تھے، لیکن یہ بچی اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، کبھی گرتی تھی کبھی اٹھائی جاتی تھی۔ شمر نے کہا اس کا کوئی انتظام کرو۔ ایک ملعون ہے، خدا اس پہ لعنت کرے، زجر ابن قیس اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے شمر میں ایسا انتظام کرتا ہوں بچی نہیں گرے گی۔ کہا کیا کرو گے؟ محمل لے کے آؤ گے؟ اماری لے کے آؤ گے؟ کہا کہ نہیں میں رسی لے کے آؤں گا۔ کہ اس رسی کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا کہ تم دیکھو تو صحیح میں کیا کرتا ہوں۔ عزادارو اس 4 سالہ بچی کو اونٹ پہ بٹھایا گیا اور زجر ملعون نے بچی کو اونٹ کی پشت کے ساتھ باندھنا شروع کیا۔ جب بچی کو باندھتا جاتا تھا بچی تڑپ کے کہتی تھی چچا آؤ سکینہ کو چھڑا لو چچا۔ عزادارو سفر گزرتا رہا بچی کا سفر بڑا مشکل تھا، کبھی پتھر کھائے کبھی بچی نے انگارے کھائے۔ ایک ایسا مقام آیا حسین کا سر رک گیا۔ جیسے حسین کا سر رکا نا، یزید نے شمر نے حکم دیا کہ امام سجاد کو تعزیہ نہ مارو۔ امام سجاد کو تعزیہ نہ مارا گیا۔ پوچھا کیوں رکا ہے تیرے بابا کا سر؟ مولا نے کہا میری بہن گر گئی ہوگی، جاؤ میری بہن کو لے کے آؤ۔ زجر گیا، بی بی کو لینے کے لیے، کیا دیکھا؟
बीबी ज़मीन पे हैं, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे पढ़ूं। कहते हैं ज़जर ने कोई ऐसा जुल्म किया कि मुझे जहां मारना है मार लो, मेरे मुंह पे ताजिया ने ना मारो। मेरे बाबा से सुना था कि जानवर को भी मुंह पे नहीं मारना चाहिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, रोते आए पुरसे का हक अदा होगा। अभी तो बीबी की शहादत बाकी है ना। ज़जर कहता है, मैंने कहा बच्ची आ जा, मेरे साथ घोड़े पे बैठ, काफिला बहुत दूर है। कहती नहीं ज़जर, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगी, मैं सैयद ज़ादी हूँ, तू घोड़े पे चल, मैं पैदल आऊंगी। ज़जर कहता है मैं घोड़े पे चला, बच्ची बाबा बाबा कहती हुई पैदल आ रही थी। अब सुनिएगा जुमला और मातम कीजिएगा। ज़जर कहता है मैंने देखा सकीना को कुछ सुकून मिला, मैंने ज़हरा आ गई, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, हाय जनाब सैयदा, हाय जनाब सैयदा की औलाद। आज़ादारो बीबी सफ़र करती करती आ गई ज़िंदान में। मैंने सारे मसाइब को छोड़ा। जब ज़िंदान में आ गई ना, बीबी अजीब अंदाज से बयान करती थी। एक पत्थर उठाती थी, उसे ज़मीन पर रखती थी, उसे अपना सर रख के कहती थी, बाबा शाम के अमीरों की बेटियां नरम नरम बिस्तरों पे सो रही हैं बाबा। बाबा सकीना गरीब हो गई, सकीना पत्थरों पे सो रही। आज़ादारो बच्ची रोती थी, रोजाना रोती थी। लेकिन एक शब ऐसी आई, मैंने आपके इंतज़ार को ख़त्म किया। बीबी एक शब ऐसी आई जिस शब में बच्ची ने जब रोना शुरू किया ना, कहती है मैं तब तक खामोश नहीं होंगी जब तक बाबा नहीं आएंगे, मुझे मेरे बाबा चाहिए। बीबी ने जब कहा मुझे बाबा चाहिए, सारी बीबियों में मातम हुआ। यजीद के महल तक आवाज़ गई। यजीद ने इमाम को बुलाया, क्या कैदी बस इतना कर दे, इस बच्ची को खामोश करा दे, कुछ भी मांग। मौला कहते एक चीज़ दे दे, मैं यकीन दिलाता हूँ मेरी बहन नहीं रोएगी। यजीद कहता है क्या? कहा मुझे बाबा का सर दे दे। आज़ादारों सुनेंगे जुमला, मातम कीजिएगा, आवाज़ों को आज़ाद छोड़ दिएगा। यजीद कहता है कैदी एक शर्त पे दिलाऊंगा, तू यकीन दिला फिर नहीं रोएगी। मौला तब के कहते यजीद हाँ, न रहेगी न रोएगी, न रहेगी न रोएगी। यजीद बाबा का सर दे दे, मेरी बहन चली जाएगी। या ज़हरा या ज़हरा। आज़ादारों बाबा का सर मिला, इमाम ने बाबा के सर को उठाया, गुर्बत भरा बेन किया, बाबा सज्जाद कितना गरीब है कि न आपको गुस्ल दे सका, न कफन दे सका, न पामाली से बचा सका। बाबा इमाम ने बाबा का सर लिया, जिंदान में सर पहुंचा। तमाम लोगों ने उठकर मौला के सर का इस्तकबाल किया। बीबी कहती है बाबा बाबा सकीना के पास आ जाओ। बाबा मौला सज्जाद कहते सकीना उठो, बाबा का इस्तकबाल करो। रिवायत कहती है बच्ची इतनी ज़ईफ हो चुकी थी कि कभी उठती थी कभी गिरती थी, कभी उठती थी कभी गिरती थी। जैसे ही बाबा के सर को देखा ना, बच्ची अपने सारे मसाइब भूल गई। पहला बेन करती है बाबा आपकी रगों को किसने काटा, बाबा आपकी रगों को किसने काटा। दूसरा बेन सुनेंगे, बीबी कहती है बाबा आपकी जुल्फों में खाक किसने डाली। तीसरा बेन करके कहती है बाबा बाबा मैं देखती आई हूं आप नेज़े पे बुलंद थे, जब लोग पत्थर मारते थे हमें पत्थर बाद में लगते थे, पहले पत्थर आपको लगता था। फिर बीबी कहती है बाबा अपना सफर सुनाओ। बाबा बाबा नेज़े पे कैसी गुजरी, खूली के तनूर में कैसी गुजरी। जब बाबा ने कोई आवाज न दी न, बच्ची तड़प के कहती है बाबा पुप्पियों से पूछ ले, मैंने किसी से शिकवा नहीं किया बाबा, लेकिन बाबा आप तो मेरे बाबा हो ना। बाबा मैं आपको अपना दर्द दिल सुनाती हूँ। बाबा बाबा दर्द दिल ये है आपके बाद मुझे तमाचे मारे गए। बाबा दूसरा जुमला ये है बाबा आपके बाद गोहर नोचे गए। बाबा गोहरों का दुख नहीं है, लेकिन बाबा ऐसे नोचे गए आज तक कानों से लहू टपकता है। बाबा सकीना सो नहीं पाती, रोते आए नहीं मालूम अल्लाह आपको कहाँ पे अरबईन करना नसीब करे। लेकिन जब करबला जाना, हुसैन से कहना हुसैन बच्ची सकीना ना आ सकी। बीबी ने तीसरा जुमला कहा बाबा आपके बाद मेरे दामन में आग लगी। चौथा जुमला कहा बाबा आपके बाद मुझे ऊंट की पीठ से बांधा गया। पांचवा जुमला कहा बाबा जब मैं ऊंट से गिरती थी मुझे दादी याद आती थी। बाबा आप बताते थे ना दादी की पसलियां टूटी हुई।
जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। रोते आए, शर्मा के न रोए। अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे। क्योंकि बाबा आप बता देते ना, दादी की पसलियां टूटी हुई थी, बाबा मेरी पसलियां भी टूट गई। बाबा बाबा आपके बाद पत्थर खाए, बाबा आपके पास अंगारे खाए, बाबा बाबा सारे दुख से जाऊंगी, लेकिन बाबा मैं सैयद ज़ादी हूं। एक दुख ऐसा आया जिसे मैं भुला नहीं सकती। बाबा आपके बाद मुझे कनीजी में मांगा गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बाबा आपके बाद कनीजी में मांगा गया। बाबा आपके बाद वो जुल्म हुए कि सकीना बता नहीं सकती। ये कहते कहते बच्ची खामोश हो गई। जब बच्ची खामोश हुई, इमाम सज्जाद आगे बढ़े, बहन की नब्ज पे हाथ रखा, तड़प के कहते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चली गई हुसैन की अज़ादार चली गई। अज़ादारों, यजीद तक आवाज पहुंची। यजीद ने गस्साला को भेजा। मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे, मैं कैसे पढ़ूंगा। जब गस्साला आई, कहती है मैं गुस्ल दूंगी। जब आई, 3 औरतें साथ थी, जनाब रुबाब, जनाब फिजा, जनाब ज़ैनब। तीनों से गस्साला ने कहा मुझे बच्ची का जनाजा दो। जब जनाजा मिला, गस्साला ने जनाजे को पलटना शुरू किया। पलटते पलटते कहती है मैं इसे गुस्ल नहीं दे सकती। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा कि जब मैं गुस्ल दूंगी तो मुझे कुर्ता हटाना पड़ेगा, लेकिन मुझे देख रहा है इस बच्ची को इतने ताजियाने मारे गए हैं, मुझे डर लगता है अगर मैंने कुर्ता उतारा बच्ची का जनाजा बिखर जाए। अला लअनतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदावंदा इस मजलिस अज़ा को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। आले मोहम्मद की मोहब्बत अता फरमा। अरबईन की ज़ियारत नसीब फरमा। बार बार करबला जाने की तौफीक अता फरमा। हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। हमारे ज़िम्मे जितने मोमिनीन की दुआएं हैं उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। करीम अल्लाह दीन पढ़ने, दीन समझने, उस दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम मरहूमीन बिलखुसूस रज़ा हुसैन इब्न फ़िदा हुसैन सकरवाला फैमिली के तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। आपसे गुजारिश है एक मरतबा सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन मोमिन व मोमिनात के लिए, बिलखुसूस रज़ा हुसैन इब्न फ़िदा हुसैन सकरवाला और सकरवाला फैमिली के तमाम मरहूमीन के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खुदावंद इन मरहूमीन के और हम सब के तमाम मरहूमीन के शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के बिलखुसूस वो मरहूमीन अज़ादार जो सैलाब की नज़र हो गए उनके दर्जात को बुलंद फरमा और जितने भी सैलाब के मुतासरीन उनकी मदद फरमा। मातम हुसैन। या हुसैन